بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام جائیں جو اہل توحید ہوں۔ عبد القادر جیلانی نے بنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ حنفی جو ہیں نعمان ابن ثابت کے ماننے والے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کتاب پر اس حوالے پر بڑی لیدے ہوئی۔ اب ہم اس بات کو دیکھیں کہ 73 فرقوں میں سے جنت میں جانے والا جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک ہی گروہ ہے اور جہنم میں جانے والے 72 ہیں۔ اب جہنم میں جانے والے 72 گروہ میں کیا یہ ممکن ہے کہ اہل توحید بھی جہنم میں چلے جائیں؟ تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں توحید نامی چیز باقی ہے ہی نہیں۔ ان سے مسائل میں گفتگو کرنا، آمین اور رفع الیدین پر بات کرنا اور فقہ حنفی کے مسائل پر گفتگو کرنا بیکار ہے، عبث ہے۔ پہلے ان کو عقیدے کی بنیاد پر پکڑو کہ تمہارا جو یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک اور واقعہ جن سے یہ کہتے ہیں، یہ سوانح قاسمی ہے محمد قاسم نانوتوی کی، اور اس کو ترتیب دیا ہے سید مناظر احسن گیلانی نے، دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بس بزرگوں کی امداد سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں، بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں، بزرگوں کی روحیں آتی ہیں اور مدد کرتی ہیں، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ۔ بریلوی یہ کہا کرتے تھے ہر جمعرات کو روح آتی ہے اور گھر پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پوچھتی ہے میرے لیے کیا پکایا؟ اگر کہا جائے مرغ مسلم ہے، قورمہ ہے، حلوہ ہے، تو کہتی ہے شاباش ہو تم پر کہ تم اس بات کے لائق تھے کہ تم یہ کام کرتے، تم میرے لائق فرزند ہو۔ لیکن اگر کہا جائے کہ آج تو گھر میں دال اور ساگ پکا ہے تو کہتے ہیں لعنت ہو تم پر، ہمارے لیے یہی باقی بچا تھا۔ یہ دیوبندی بریلویوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بریلویوں کی روحیں جمعرات کو آتی ہیں، اور یہاں اب ان کی روحیں کہتے ہیں بزرگوں کی ارواح سے
مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں، یعنی بزرگوں کی روحیں آ کر مدد کرتی ہیں. کیسے؟ اشرف السوانح ایک کتاب ہے، اشرف السوانح میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اشرف علی تھانوی اپنے نانا کا. کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے نانا ایک دفعہ سفر میں تھے اور سفر میں ڈاکوؤں سے لڑائی ہوئی. قصہ مختصر یہ کہ میرے نانا کے ساتھی تعداد میں کم تھے اور ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے. انہوں نے سب کو قتل کر دیا، سب شہید. ڈاکو مال اسباب لوٹ کر چلے گئے. کہتے ہیں رات کو ایک عجیب بات ہوئی. کیا کہ رات کو میری نانی کے پاس میرے نانا آئے اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے مرنے کے بعد. کہتے ہیں شہید ہونے کے بعد ایک عجیب بات ہمارے خاندان میں ہوئی کہ آئے بھی رات کو، دن کو نہیں آئے. چور ہمیشہ رات کو ہی آتا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے. آئے بھی رات کو اور آئے بھی میری نانی کے پاس اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. سعودی عرب میں دوست ایک بریلوی اور ایک توحید والے کی آپس میں بحث ہو گئی. وہ بریلوی کہنے لگا کہ میرے باپ جو ہیں وہ بہت بڑے بزرگ تھے اور مرنے کے بعد میرے والد آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ بزرگ ہیں اور رات کو میرے اماں کے پاس وہ آتے ہیں. کہتے ہیں کیسے آ سکتے ہیں، مر گئے، مرنے کے بعد آنے کا تو کیا بنتا ہے. کہا نہیں آتے ہیں. آپس میں وہ جھگڑا چلا آخرکار شرطے میں معاملہ چلا گیا، تھانے میں چلا گیا معاملہ. شرطوں نے دونوں کو بلا لیا کہ تم کیوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو. کسی نے جا کر شکایت لگا دی کہ یہ لڑنے مرنے کے لیے تیار. وہ کہنے لگا کیا بحث ہے تمہاری. کہنے لگا کہ یہ کہتے ہیں میرے والد رات کو آتے ہیں. کہتا ٹھیک ہے آتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے، جو مرضی ہے ان کے گھر میں. ان کے والد آتے ہیں رات کو آتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے، ان کے آنے پر کیا اعتراض ہے تم کو. کہا نہیں ان کے والد مر گئے ہیں. کہتا ہاں مر گئے. ماں ہاں مر گئے. کہا اچھا پھر کون آتا ہے تیرے گھر میں، تیری ماں کے پاس کون آتا ہے، بتا جلدی بتا. جب تیرا باپ مر گیا، مرنے کے بعد تیری ماں کے پاس اصل میں کون آتا ہے، دیکھ تو صحیح کون آتا کون ہے. اس نے وہی فیصلہ کر دیا کہ مرنے کے بعد تیرا باپ نہیں آ سکتا، آنے والا کوئی اور ہوگا. اب یہ اشرف علی تھانوی کے پاس، ان کی نانی کے پاس ان کے نانا آئے. اب پتہ نہیں ان کے نانا کس کے رنگ میں ہے. کہا نہیں میرے نانا ہی تھے، میرے ہی نانا. مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. مٹھائی کا ڈبہ لائے اور کہنے لگے کہ ہم ہر روز آیا کریں گے. دیکھیں کتنا اختیار ہے بزرگوں کی روحوں کو آنے کا، کتنا اختیار. اللہ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. اللہ کہتا ہے میں دو موقعوں پر روحیں قبض کرتا ہوں. ایک نیند کی حالت میں روح قبض کر لی جاتی ہے اور ایک موت کی حالت میں. جس کی نیند کی حالت میں روح قبض ہوتی ہے دنیا میں واپس بھیج دی جاتی ہے اس لیے کہ ابھی اس کی زندگی باقی ہے. اور جس کی روح جس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ یہ مر چکا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اگر تو بد روح ہے وہ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، فرشتے لپیٹتے ہیں بدبودار کپڑے میں اور فرشتے لعنتیں کرتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے کہ سارا راستہ متعطل ہے اور آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے آسمان کے دروازے بھی نہ کھلیں گے اور یہ لوگ جنت میں بھی نہ جائیں گے جب تک کہ سوئی کے دھاگے میں تم اونٹ کو داخل نہیں کر دیتے. جیسے سوئی کا کپڑے سینے والی سوئی ہے اس کے باریک سے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ نہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے. کہا جاتا ہے لے جاؤ اس کو زمین میں پھینک. اب ان کی زمین میں قید خانے میں اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے. دوسری روح وہ ہے کہ جس کے لیے خوشبودار کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کس اچھے آدمی کی روح کو لے کر جا رہے ہو. آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت میں یہ پہنچ جاتی ہے. اللہ سبز، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ سبز قسم کے پرندوں کے قالبوں میں ان کی روحوں کو ڈال دیتا ہے اور پھر یہ روحیں کہا جاتا ہے جنت میں جہاں چاہتی ہو جاؤ، کھاؤ پیو اور رات کو عرش کے نیچے جو پندیلیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں وہاں بسیرا کرنا. روحوں کے دو ٹھکانے ہیں، یا جنت یا وہ قید خانہ. جس کی روح جنت میں ہوگی وہ پھاپھا کو ملنے کے لیے دنیا میں آنے کو تیار ہوگی کہ چلے میں پھاپھا کو ملا ہوں، اتنے سال اس کے ساتھ میں نے گزارے ہیں، میں جا کر ذرا اس سے ملاقات کراؤں یا کچھ کھا پیا ہوں، لہسن پیاز ادرک وغیرہ یہاں جنت میں نہیں ملتے.
جو جنت میں وہ موجود ہے وہ دنیا میں آنے کے لیے تیار کہاں ہے، اور جو قید خانے میں ہے اس کو فرشتے چھوڑنے کے لیے تیار کہاں ہے؟ یہ جو اشرف علی تھانوی کے نانا کہہ رہے ہیں کہ ہر روز آیا کریں گے، اس کا کیا معنی؟ کہ بزرگوں کو اس بات پر اختیار ہے کہ جب آئیں، جب چاہیں آئیں اور جب چاہیں جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بتلانا نہیں کسی کو کہ اشرف علی تھانوی کے نانا آئے تھے، میں آیا تھا، یہ بتلانا نہیں کسی کو۔ اگر نہیں بتلاؤ گے پھر ہر روز آیا کریں گے اور مٹھائی کا ڈبہ لایا کریں گے۔ اشرف علی بیان کرتے ہیں کہ میری نانی اس در سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے گھر میں رات کو مٹھائی کا ڈبہ کون دے کر گیا ہے، سمجھیں گے کہ کوئی اشرف علی تھانوی کی نانی کا کوئی یار ہے جو ان کو رات کو مٹھائی کے ڈبے لاتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نانا آئے تھے۔ لہذا نانی نے صبح ہی اعلان کر دیا رات کو اشرف علی تھانوی کے نانا آئے تھے، اور جو اس بات کا اعلان تھا کہ جب اشرف علی تھانوی کے نانا نے شرط لگائی تھی کہ میرا راز بتلانا نہیں پھر میں آیا کروں گا، چونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ بدنامی میری ہوگی، اس لیے صبح اعلان کر دیا۔ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد میرے